نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ ہم جانے انجانے میں لوگوں سے حسد کر جاتے ہیں جس میں ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے نہ کہ لوگوں کا۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے ہم سے تو ہمارا یہ کہنا بھی حسد ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے یا کم دیا ہے تو یہ صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ، اور آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور ایک شخص دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ پھر فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو کسی حالت میں چھوڑے، اسے حقیر نہ جانے۔ اس کے بعد 3 بار آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پھر فرمایا، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کے لیے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے، اس کا خون بھی، مال بھی، آبرو بھی۔ اس حدیث میں پہلی نصیحت یہ فرمائی، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد بڑی بری بلا ہے۔ جو حاسد یعنی کسی سے حسد کرنے والا، وہ اپنے دل دماغ کو برا کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ علماء نے فرمایا، حسد حرام ہے۔ حسد کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے حکمت کے بغیر نہیں دیا۔ اب جو حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت فلاں شخص کے پاس نہ رہے، تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ اس سے اس کو کیوں نوازا اور حکمت کے خلاف اس کو دوسرے حال میں کیوں نہ رکھا؟ ظاہر ہے مخلوق کو خالق کے کام میں دخل دینے کا کچھ حق نہیں ہے، اور نہ مخلوق اس لائق ہے اس کو یہ حق دیا جائے۔ جیسا کہ ہم روز مرہ کے کاموں میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے بچوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں، اگر وہ ہمارے کاموں میں دخل دیتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے اور ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ جو ہمیں پتہ ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، اور وہ تو رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، اور اس کو تمام مخلوق برابر ہے، وہ اپنی مخلوق میں ناانصافی نہیں کرتا۔ جب کسی کو حسد ہو جاتا ہے تو جس سے حسد کرتا ہے ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے دل کھول کر، اور اس کو جانی مالی نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے کہ میں کس طرح اس کو جانی مالی نقصان پہنچا سکوں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں گر جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو اول تو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یعنی کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا جب وہ ایسے کاموں میں لگا رہے گا تو۔ اور اگر کوئی نیکی کر گزرتا ہے، اگر نیکی کر ہی لیتا ہے تو کیونکہ وہ آخرت میں اسے ملے گی ہی نہیں، جس سے وہ حسد کرتا تھا اس کو دی جائے گی، تو اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہوا۔ ارشاد فرمائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد تم تک آ پہنچا ہے، اور بغض تو موڑ دینے والا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑتا ہے بلکہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغض کو دین کا موڑنے والا فرمایا۔ تشبیہ کی وجہ یہ ہے، جس طرح اس طرح ہر بال کو موڑتا چلا جاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے بال کو علیحدہ کر دیتا ہے، اسی طرح بغض کی وجہ سے سب نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاسد دنیا و آخرت میں اپنا برا کرتا ہے، نیکیوں سے بھی محروم رہتا ہے، اور کوئی نیکی ہو بھی جاتی ہے تو حسد کی آگ اسے راکھ کر بنا دیتی ہے۔ دنیا میں حاسد کے لیے حسد ایک عذاب ہے، جس کی آگ حاسد کے سینے میں بھڑکتی رہتی ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کیا ہی اچھے لوگوں نے بیان فرمایا ہے کہ حاسد سے انتقام لینے کے خیال میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہی انتقام کافی ہے کہ تم کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ خوشی سے رنج پہنچتا ہے، تمہاری خوشی سے یعنی کہ اس کو دکھ پہنچتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
حسد ایک کانٹا ہے جس نے اسے پکڑا ہلاک ہو گیا۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ایک دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ، جس کا بازاروں میں بہت رواج ہے۔ وپاری سے کچھ ملنے کے لیے یا خواہ مخواہ خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری یہ نصیحت فرمائی کہ آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ جب آپس میں بغض عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ بات چیت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آمنا سامنا بھی برا لگتا ہے۔ انسان ہے، کبھی طبیعت میں میل آ جاتا ہے۔ طبیعت کے تقاضے کی شریعت نے ایک حد رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف 3 روز تک قطع تعلق کی گنجائش ہے۔ ارشاد نبی ہے کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے۔ بس جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی اثنا میں مر گیا، یعنی کہ وہ اسی حالت میں تھا کہ وہ اسے نہیں بولتا تھا اور وہ مر گیا، تو دوزخ میں جائے گا۔ سنن ابو داؤد میں بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلق توڑے رکھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتہ میں 2 بار اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کے دن، دوسرے جمعرات کے دن۔ سو ہر مومن بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، مگر ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی جس کی اپنے بھائی سے دشمنی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دونوں کو چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنی دشمنی سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد چوتھی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اول یہ کہ اللہ کے بندے کو بندگی سے فرصت کہاں جو غرور اور شیخی میں پڑے۔ بندے کو اپنی عاجزی کا خیال رکھنا لازم ہے اور یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں اپنے خالق مالک کا بندہ ہوں، اس کے سامنے عاجز و ذلیل ہوں۔ اس کی فرما برداری میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس نے تواضع کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے، اس کی بادشاہیت میں، اس کی زمین پر، اس کی مخلوق کے ساتھ لڑائی بھڑائی، غرور اور بڑائی کا مجھے کیا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور نہ چل زمین میں اتراتا ہوا، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ پھاڑ سکے گا اور لمبا ہو کر نہ تو پہاڑوں تک پہنچ سکے گا۔ یعنی کہ تمہارا اکڑ کر چلنا زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور تمہارا لمبا ہو کر چلنا پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے، لہٰذا تم اپنا درمیانی چال میں چلو۔ کہ بعض لوگ کلف والے کپڑے پہن کر خود کو ایسے اچھا تصور کرتے ہیں۔ اچھا پہننا اچھی بات ہے، لیکن اکڑ اور غرور آنا یہ بری بات ہے۔ جیسا کہ سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب ان سے بے سمجھ لوگ خطاب کرتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 جہانوں کے سردار ہیں کہ میں اس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں دنیا میں اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھا رہا ہو اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھا ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اس طرح دنیا میں رہتا ہوں، لہٰذا ہم بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی پر ظلم کرنا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ مسلمان پر ظلم کرے، اسے تکلیف دے، خواہ وہ تکلیف کسی بھی قسم کی ہو۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے۔ کسی کو حقیر سمجھنا برا مرض ہے جو تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حقیر سمجھنے کی کتنی بھی صورتیں ہیں، ان سب پر پرہیز لازم ہے، جیسا کہ کسی کا مذاق بنانا، برا نام تجویز کر لینا اس کے بارے میں، اور بہت لوگ اپنے آپ کو دینداری کی وجہ سے دوسرے بے عمل مسلمان کو حقیر جانتے ہیں، حالانکہ چھوٹائی بڑائی عزت ذلت کے مناظر آخرت میں سامنے آئیں گے۔ جو وہاں معزز ہوا وہی حقیقی معزز ہے اور جو وہاں حقیر ہوا وہی اصلی میں حقیر ہے۔ جیسا کہ آپ کو دین کے بارے میں اگر کچھ علم ہے
تو جن لوگوں کو دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے آپ ان کو بتائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں نے تو علم حاصل کر لیا، ہمارے پاس تو یہ علم ہے۔ علم آگے پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، اپنے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اپنے مبارک سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی تقویٰ بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار ہے۔ جو اللہ سے جس قدر ڈرے گا اسی قدر معزز اور باآبرو ہوگا۔ بہت سے لوگ تقویٰ کے معیار پر بغیر کسی کو دینی حیثیت سے کم تر دیکھ کر حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو حدیث مبارکہ سنیں اس پر عمل کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور آگے دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ لوگ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے اور میری اس دینی کام میں لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے اچھے والے، اور اگر کوئی کمی ہے تو آپ مجھے مزید کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی طرف سے دین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا اجر دیں گے اور دنیا میں بھی، قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔